لامزیب کی میں دل سے قدر کرتا ہوں. بہتر یہ ہوگا کہ میدان میں سب جائیں گے، پتہ چل جائے گا. مظلوم خود پریشان ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں. اس میں پھر یہ فیصلہ منظور کا اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی تھے کچھ ایسے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بہتر رہے گا کہ ہم غیر پارلیمانی جدوجہد کریں، کیونکہ ایم ٹی ایم میں ہمارے جتنے دوست تھے اس وقت موسٹلی جو دوست تھے ان کا کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق تھا. موسٹلی لوگ جو تھے ان کا تعلق پچائی کے ساتھ تھا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن. میں ہوں میزبان محمد رضوان. ناظرین، آج ہمارے ساتھ گلبدین خان محسود موجود ہے، جن کی ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے. محسود تحفظ موومنٹ ایم ٹی ایم سے لے کے پھر پی ٹی ایم اور اب این ڈی ایم میں یہ جو ہے فاؤنڈنگ ممبرز میں شامل ہے. پی کے 109 جو صوبائی ٹکٹ ہے وہ این ڈی ایم کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے، یعنی یہ امیدوار ہے پی کے 109 صوبائی اسمبلی ساؤتھ وزیرستان اپر سے. تو گلبدین صاحب سے ہم بات کریں گے کہ اتنی پولیٹیکل سٹرگل کے بعد اب یہ این ڈی ایم سے بطور امیدوار میدان میں اترے ہیں، یہ کیا توقعات لوگوں سے رکھتے ہیں اور کس بیس پر یہ اپنی کمپین چلائیں گے وزیرستان کے لوگوں کے سامنے. پہلے تو گلبدین بھائی بہت شکریہ ٹائم دینے کا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پولیٹیکل ہسٹری میں آپ وزیرستان کے ساتھ جڑے رہے. ایم ٹی ایم جب بنی، محسود تحفظ موومنٹ جو بعد میں پھر پی ٹی ایم میں تبدیل ہوئی، اس کے علاوہ ایم زیڈ آئی بنی، بہت ساری تنظیمیں اس علاقے میں بنی ہیں. ان تنظیموں کے مقابلے میں این ڈی ایم آپ کو کس طرح لگتی ہے؟ این ڈی ایم بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئیں انٹرویو کے لیے، اور اس سے بڑھ کر میرے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے وزیرستان کے نوجوان جیسے اپنے گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں وہ فوراً اپنے پروفیشنل ورک میں جاتے ہیں. جس طرح آپ اسلام آباد میں بھی ایکٹیو اپنے پروفیشنل کے ساتھ ایکٹیو رہ چکے ہیں، اور یہاں پہ بھی میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں آپ بڑے ایکٹیو ہیں، اور یہ ہماری آپ کے ساتھ نیک تمنائیں ہیں کہ آپ اپنی اسٹرگل کو جاری رکھیں اور علاقے کی اور قوم کی آواز بنیں. سوال آپ نے کیا کہ آپ ایم ٹی ایم کا بھی حصہ رہ چکے ہیں اور اس کے بعد پی ٹی ایم بھی بنا اور دین پھر ایم زیڈ آئی اور پھر اس کے بعد آپ انڈیم کا حصہ ہیں. ڈیفینٹلی جب ہم کم مقدار میں تھے، ہم وزیرستان سے ڈسپلیس ہو گئے تھے، تو ہمارے لوگ ٹانگ سے لے کر کراچی سے اسلام آباد، پنڈی، خیبر، اس علاقوں تک وہ لوگ پھیلے ہوئے تھے. تو اس دوران کم مقدار میں ڈی خان میں ہمارے دوست موجود تھے، جس کی وجہ سے پھر ہم نے ایم ٹی ایم بنائی، اور وہ بڑے اخلاص کے ساتھ ایک بڑے مخلصانہ جو جدوجہد تھی وہ چلتی رہی، اور اللہ کا کرم ہوا پھر اس سے ایک بہت بڑا قومی تحریک بن گیا. لیکن صرف یہ نہ کہ اس سے بڑا تحریک بنا، اس سے کافی سارے لوگوں کے مسائل بھی حل ہوئے، اور ہمارے علاقے کو اسی تحریک نے بڑے توانا آوازی بھی دی. دوسری طرف اس ملک میں پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، چونکہ ہماری جو آواز تھی وہ یہ تھی کہ ہم پاکستان کے آئین کے اندر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ہم پاکستان کے آئین کے اندر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم روڈوں پہ مزاحمت کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں بھی ہماری آواز کی ضرورت تھی کہ وہ علاقائی آوازیں وہاں تک پہنچی. کیونکہ تو یہ جو منظور پشتین کا سر ایک بیانیہ ہے کہ غیر پارلیمانی میری تحریک ہمیشہ رہے گی، تو کیا وہ آپ لوگوں کے نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں منظور پشتین صاحب پارلیمنٹ کے، یا ناراض ہیں آپ لوگوں سے، یا آپ لوگوں کا میل جول رہتا ہے آپس میں؟ بالکل منظور پشتین ہم سے تو ڈیفینٹلی اس بات پہ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ناراض ہو، کیونکہ ایم ٹی ایم میں ہمارے جتنے دوست تھے اس وقت موسٹلی جو دوست تھے ان کا کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق تھا. موسٹلی لوگ جو تھے ان کا تعلق پچائی کے ساتھ تھا. پھر جب ہم نے اسلام آباد میں اتنا بڑا ایک قومی تحریک بنا تو اس میں مختلف الخیال لوگ آئے تھے، ہر پارٹی کے لوگ، ہر پارٹی کے ورکر آئے تھے. تو منظور کا جو موقف ہے، اس کے جو بیانیہ ہے کہ میں غیر پارلیمانی اپنی مزاحمت جاری رکھوں گا، اس کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ہماری ہر میدان پہ ہمارے دوست جو پارلیمانی دوست تھے وہ منظور کے ساتھ تھے. لیکن ہمارے علاقے میں ایک ایسی فورم کی ضرورت تھی کہ وہ اس میدان کو بھی، جو پارلیمنٹ کا میدان ہے، وہ بھی لوگوں کے لیے ایسا نہ چھوڑے کہ وہاں پہ ہمارے دوست جیلیں بھی کاٹے اور تکلیفات بھی اٹھائیں اور ہمیشہ وہ آواز بنے قوم کی. لیکن ایٹ دا اینڈ پھر ایسا ہو کہ پارلیمنٹ میں جس ممبر کو ہم بھیجتے ہیں وہ پھر ہماری آواز نہ ہو. آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی منظور کو منانے کی؟ ابھی بھی کوشش نہیں کر رہے کہ وہ پارلیمنٹ کی سیاست کی طرف آئیں؟ یا منظور کا کیا موقف ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے لے کے یہ تمام تر جو معاملات ہیں؟ اب تو ہم چونکہ کوشش نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت ہم نے کوشش کی تھی، اور اس میں پھر یہ فیصلہ منظور کا اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی تھے کچھ ایسے
کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بہتر رہے گا کہ ہم غیر پارلیمانی جدوجہد کریں، اور ہمارا یہ موقف تھا کہ ہمارے لیے بہتر رہے گا کہ ہم پارلیمانی جدوجہد صرف ہمارے راستے کی جو ہے نا وہ اختلاف ہے، نظریے کے اختلاف نہیں ہے۔ راستہ جو ہے نا وہ مختلف ہے، ہمارا منزل ایک ہے، قوم کی بھلائی، قوم کی آواز، قوم کے لیے جو مسئلے مسائل ہے اس کے حل تلاش کرنا۔ اس پہ صرف راستے پہ ایک جو غیر پارلیمانی ہے اور ایک پارلیمانی ہے، صرف اس کا اختلاف۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پی کے 109 پہ الیکشن لڑ رہے ہیں ساؤتھ وزیرستان اپر سے، وہیں پہ ایک بہت سارے اسٹرانگ امیدوار کھڑے ہیں، جمعیت بھی کھڑی ہے، پی ٹی آئی بھی اپنے بندے اتارے گی، باقی پارٹیاں بھی، آزاد امیدوار بھی اتریں گے، وہیں پہ ایک اور بندہ کھڑا ہے عالمزیب محسود، جو کہ پی ٹی ایم سے بھی اس کا تعلق رہا ہے، اب ایم زیڈ آئی نے بھی جا کے اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ پرانے ساتھی جب سیاسی اکھاڑے میں ٹکرائیں گے تو نظریات کا ٹکراؤ ہوگا، یا آپ لوگ دونوں مل کیوں نہیں جاتے؟ یہ بیچ میں دراڑ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ بہترین کویشچن، اور علامزیب کی ہم قدر کرتے ہیں، شروع سے ہم اس جدوجہد میں ایک ساتھ آئے ہیں، لیکن یہ بات علامزیب کی نہیں ہے، کیونکہ علامزیب ایک کینڈیڈیٹ ہے، اور اس کینڈیڈیٹ کو لانے والے اور اس کو پھر اس کے فیصلے کرنے والے پورا ایک اتحاد ہے، اور اس اتحاد کا میں بھی حصہ لے چکا ہوں۔ یہ جو سیاست ہے یہاں پہ بالکل یہ پرسنالٹی کلیشز نہیں ہے، بیانیہ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک نظریے کی بنیاد پہ جدوجہد ہے، اور قوم کو ایک اچھی فریم ورک دینی ہے۔ تو میں پھر سے دہراتا ہوں کہ علامزیب کی میں دل سے قدر کرتا ہوں، میرا بہت قریبی تعلق ہے اس کے ساتھ، لیکن پرسنالٹی کلیش یہ نہیں ہے۔ ووٹ تو ٹوٹے گا نا، دیکھیں جمعیت وہاں پہ اقتدار سنبھالتی آ رہی ہے کیونکہ ان کا ایک اسٹرانگ ووٹ بینک ہے وہاں پہ، وہ ہمیشہ اپنے امیدواروں میں دراڑیں، اس دفعہ پہلی بار شاید ایک امیدوار سعید انور محسود صاحب جو جدا ہوئے ہیں ووٹ بینک پہ بڑا اثر ڈالا ہے۔ اس دفعہ آپ لوگ اگر اس طرح دڑوں میں لڑیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں جیتے گا، بیچ میں کوئی اور اٹھ کے جیت جائے گا؟ اگر جمعیت کی طرح ایک بہت پرانی پارٹی جس کی بہت سالوں سے تاریخ ہے اور برسر اقتدار بھی رہ چکی ہے، اگر اس میں دڑے آتے ہیں تو ہمارے چھوٹے جو اتحاد ہم نے بنائے تھے، ہماری کوشش یہ ہے، اس میں تو دڑے آئے گی ڈیفینٹلی، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک پارٹی کی شکل میں، ایک رجسٹرڈ پارٹی کی شکل میں ہم ورک کریں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے ہر علاقے میں جو ہے نا نمائندہ ہوں گے، اور وہاں سے ہم لوگوں کی آواز اور مؤثر بنائیں گے، اور ہمارے ٹیمیں بڑے مؤثر آوازیں بھی آئے گی۔ علاقے کی حد تک اتحاد نے جو کردار کیا اس کی بھی میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں، جو علاقے میں وہ رہیں انہوں نے اتحاد کیا، لیکن پھر اب اتحاد کی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی کیا لوگوں کے اس سے کیا خدشات ہیں، کیا اس کے نئے اتحادوں سے کیا ان پہ اعتراضات ہیں، کیا خدشات ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ میدان میں سب جائیں گے، پتہ چل جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ لوگوں کو پچھلے 76 سالوں سے وزیرستان کے لوگوں کو یہ ہر پارٹی بتا رہی ہے کہ ہم آپ کے معاملات حل کر دیں گے۔ میں نے باقی امیدواروں کا جب انٹرویو کیا تو ان سے میں نے یہی بات کی کہ 76 سالوں سے یہ نعرہ پے در پہ لگتا رہا ہے، لیکن وزیرستان کے معاملات حل ہونے کے بجائے ہر گزرتے سال کے ساتھ جو ہے وہاں برے ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، وہیں پر شاید ہمارے پاس وہ سہولیات وہاں کے لوگوں نے دیکھے بھی نہ ہو، موجود ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو آپ لوگوں کا کیا نظریہ ہے بطور جماعت، بطور کینڈیڈیٹ؟ چلو مان لیتے ہیں آپ جیت گئے ہیں الیکشن، کیا ایسی چیزیں کریں گے وزیرستان میں جو 76 سالہ تاریخ میں باقی کوئی نہیں کر سکا؟ وزیرستان کی 76 سالہ تاریخ میں کافی سارے جو ہے نا وہ غلطیاں تو ہو چکی ہیں، یا اس میں بیوروکریسی کی سب سے غلطی میں جو ہے نا وہ سمجھ لوں گا، یا پولیٹیکل پارٹیز کی ناانصافی ہے کہ انہوں نے وہاں کے لوگوں کے حقائق اس تک نہ پہنچائے، اور جنگ بھی رہا اس علاقے میں۔ اب چونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وزیرستان میں جو بیوروکریسی، جو باقی ڈپارٹمنٹس تھے، اس کو وہاں پہ وزیرستان میں سیٹل کرنے چاہیے، وہاں پہ ان کو فنکشنل کرنے چاہیے۔ جب وہاں پہ آپ کے بیوروکریسی، آپ کے نادرا، آپ کے اے سی ڈی سی آفس، باقی جو آپ کہتے ہیں مطلب ٹانگ سے انتظامیہ اٹھا کے وزیرستان میں سیٹل کرنا چاہیے؟ بے شک، اس کے بغیر جب تک یہ انتظامیہ یہ جو یا وہاں شفٹ نہیں ہوتی تب تک وزیرستان کی آبادکاری کا ہم نہیں سوچ سکتے۔ سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہماری، اگر ہم ہارتے ہیں یا جیتے ہیں جو بھی ہے، لیکن ہماری کوشش اس پہ ہوگی کہ یہ انتظامیہ، بیوروکریسی آپ سے بڑی ناراض ہو جانی ہے وہاں کی، یہ بات آپ کو پتہ ہو سکتا ہے آپ کو بہت مشکلات کا سامنا ہو، کیونکہ وہاں کی بیوروکریسی کبھی نہیں چاہتی کہ وہ ٹانگ کی سرزمین سے وزیرستان کی سرزمین پر قدم رکھے۔ آپ پہلے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ جب بندہ عوامی نمائندہ بن رہا ہوتا ہے، جب عوام کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو کچھ ایسے ہوں گے بیوروکریسی اور کافی لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے،
ڈیفینیٹلی وہ ناراض ہوں گے، لیکن عوام کی فائدہ جس میں ہو ہم نے وہ بات کرنا ہے. صادق ادوزئی چونکہ وہ بھی مظلوموں کی بات کرتے ہیں کہ مظلوموں لسی تحریک ہے ہماری، آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی مظلوموں کی بات کر رہے ہیں، ادھر MZI بھی بات کرتی ہیں. اب مظلوم خود پریشان ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں، تو صادق ادوزئی کی انٹری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ صادق خان ادوزئی کے ساتھ تو آپ کا میرے خیال میں وہ کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی بھائی ہے، آپ کے جو ٹیم کا بندہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، میرے خیال میں وہ اچھا بتائے گا آپ کو، اچھا کیونکہ ہمارا مہمان ہے، کینڈیڈیٹ بھی ہے جب ہمارے. آپ کو لگتا ہے سیاست پہ کوئی اثر ڈالے گا وہاں پہ اگر انٹری ہوتی ہے؟ میرے خیال میں کچھ خاص اثر نہیں ڈالے گا، وہ کچھ خاص اثر نہیں ڈالے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ماحول اچھا ہو جائے گا اس کے ساتھ، اور بھی اچھا ہو جائے گا، ماحول اچھا ہو جائے گا سیاسی. اگر ہمارے ساتھ وسائل نہیں ہیں تو ہم اتنا رنگینی نہیں لا سکتے. چلو سیاست میں تو اب دیکھیں ڈی اے خان میں کتنے رنگینی ہے، کتنے جھنڈے ہیں، تو زیادہ وہ وزیرستان خوبصورت ہو جائے گا. تو ناظرین یہ تھے گلبدین محسود صاحب جو کہ PK 109 نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے امیدوار ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یوتھ جو ہے وہ گیم چینجر ثابت ہوگی وزیرستان کی پولیٹکس میں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اسی یوتھ نے ٹیک اوور کرنا ہے پولیٹکس کو. تو ہمارا مین جو فوکس ہے وہ یوتھ پہ بھی ہے، ساتھ میں مشران بھی ہیں، ان سے بھی جگہ جگہ ہم ملتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں. تمام پارٹیاں ہمارے لیے جو ہیں قابل عزت ہے، لیکن ہماری چونکہ یہ کوشش ہوگی چاہے ہم جیتے یا ہارے کہ جو بیوروکریسی ٹانگ کی سرزمین پر بیٹھی ہے وہ وزیرستان کی سرزمین پہ وہاں پہ شفٹ ہو جائے، کیونکہ بیوروکریسی کو وہاں ہونا چاہیے جہاں کی وہ بیوروکریسی ہے. ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن سے فی الحال اتنا ہی. اپنے میزبان مرزوان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.